ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 103 سے، سورہ یونس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو اگر تم شک میں ہو من دینی، میرے دین کے معاملے میں، میرے دین کے بارے میں، تو پھر نہیں میں بندگی کرتا ہوں ان لوگوں کی جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اور لیکن میں بندگی کرتا ہوں اس اللہ کی جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہوں ایمان والوں میں سے۔ پھر سے دیکھیے رواں ترجمہ۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو اگر تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں، تو پھر نہیں میں بندگی کرتا ان لوگوں کی جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اور لیکن میں بندگی کرتا یا میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، وہ جو تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہوں ایمان والوں میں سے، یا میں رہوں ایمان والوں میں سے، یا میں ہو جاؤں ایمان والوں، تینوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ سارے الفاظ آپ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ وَأَنْ أَقِمْ، اور یہ کہ قائم رکھو، وَجْهَكَ، وجہ یعنی چہرہ، کا یعنی تمہارا، اور یہ کہ قائم رکھو اپنے آپ کو یا اپنے چہرے کو، للدین حنیفہ، دین حنیف کے لیے۔ یہاں پر ہم للدین حنیفہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ دین حنیف کے لیے۔ حنیف لفظ جو ہے اس کے بارے میں الحمدللہ ہم کو معلوم ہے کہ حنیف کا مطلب ہوتا ہے ہر طرف سے کٹ کٹا کر کسی ایک طرف متوجہ ہونے والا، اور یہ صفت جو ہے یہ دین اسلام کی ہے کہ ساری کائنات سے کٹ کر اس کا مال والا، اس کائنات کے خالق اور مالک اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو حنیف کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سب طرف سے کٹ کٹا کر ایک طرف متوجہ ہونا۔ تو ہم اس کا ترجمہ اتنا لمبا نہ کرتے، دین حنیف کا ترجمہ دین حنیف کر لیں گے۔ اور مجھے حکم دیا گیا اور یہ کہ میں قائم رکھوں اپنے چہرے کو دین حنیف کے لیے، کہ آکے قائم رکھو، میں نہیں، اور کہ قائم رکھو اپنے چہرے کو دین حنیف کے لیے، اور نہ ہو جانا شرک کرنے والوں میں سے۔ یہ عمومی دعوت ہر انسان کے لیے یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین حنیف پہ قائم رکھو، اور اگر دین حنیف سے ہٹے گو تو پھر ظاہر ہے کہ شرک کے علاوہ کوئی راستہ بچے گا ہی نہیں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَا تَدْعُ، نہ پکارو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ينفعک، جو نہ نفع دے تجھے، ولا یضرک، اور نہ کوئی نقصان تجھے، فإن فعلت، پھر اگر تو نے ایسا کیا، فإنک، پھر بے شک تو، اذن ایسی صورت میں، من الظالمین، ظالموں میں سے ہوگا، یا ناانصافی کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اور اللہ کے سوا ایسی چیز کے، یہ تدعو جو ہے یہ چونکہ دعا خود ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اس لیے بعض علماء اس تدعو کا ترجمہ عبادت کرنا کرتے ہیں۔ ویسے لفظی ترجمہ دعا کرنا زیادہ قریب ہے لغت کے اعتبار سے، لیکن اس کا ترجمہ عبادت کرنا اس لیے کیا جاتا ہے کہ عبادت جو ہے وہ خود، یعنی دعا جو ہے وہ خود عبادت کی اصل ہے۔ تو ہم اس کا ترجمہ اور نہ دعا کرنا اللہ کے سوا کسی سے جو نہ نفع دے تجھے اور نہ ہی نقصان، اور پھر اگر تو نے ایسا کیا تو بے شک ایسی صورت میں تو ناانصافوں میں سے ہوگا۔ یہ انکا فعلتا ینفعک و یضرک، آپ دیکھیں سب واحد کے صیغے میں ہے۔
اس لیے ہر آدمی جو اس آیت کو پڑھ رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں تو میں اس کا مخاطب ہوں، اور آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کے مخاطب ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ مس کا مطلب چھونا، وہی لفظ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر اللہ پہنچائے تمہیں، کا یہ جو ضمیر ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر پہنچائے اللہ تجھے، اگر پہنچائے تجھے اللہ، اور اگر اللہ پہنچائے تجھے بِضُرٍ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، پھر نہیں دور کرنے والا اسے، إِلَّا هُ، سوائے اس کی۔ کاشف کا لفظ اس کے پہلے بتایا جو کہ اصل لفظ ہے کاف شین پہ کشف کا مطلب ہے ہٹانا، اس سے کاشف اس میں فاعل ہے۔ تو اگر پہنچائے تجھے اللہ کوئی نقصان، پھر نہیں دور کرنے والا اسے سوائے اسی کے، یعنی سوائے اللہ کے۔ اللہ، جس نے نقصان پہنچایا بس وہی نقصان کو دور کر سکتا ہے، نہ نقصان پہنچانا کسی کے بس میں، نہ نقصان کو دور کرنا کسی کے بس میں۔ اور اگر پہنچائے تجھے اللہ کوئی تکلیف، تو پھر نہیں دور کرنے والا اسے کوئی سوائے اللہ کے۔ وہیں یُرِدْکَ بِخَیْرٍ، اور اگر وہ ارادہ کرے تیرے ساتھ کسی بھلائی کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی نہیں اس کے مہربانی کو روک سکتا، اس کے فضل کو روک سکتا۔ یصیب بہ من، دیکھو یہ صابہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، صابہ کا مطلب ہے پہنچنا۔ یصیب بہ، وہ پہنچاتا ہے اسے، یعنی اپنے بھلائی کو، من یشاء، جس کے لیے چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اس کی بھلائیاں، وہ سارے بندوں کو جو اس کی بھلائیاں پہنچ رہی ہیں اس کے مرضی سے پہنچ رہی ہیں، تو وہ پہنچاتا ہے اسے جسے وہ چاہے اپنے بندوں میں سے۔ وہ الغفور الرحیم، اور وہ بڑا مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو پھر نہیں کوئی دور کرنے والا اسے سوائے اللہ کے۔ دیکھو اللہ ہو جو ہے نا، وہ ہو کی ضمیر ہم اللہ کر رہے ہیں، اس کا اسم مبارک لا رہے ہیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور نہیں کوئی دور کرنے والا اسے سوائے اس کے، یہ پھر اس کے کا ایک مطلب کون، اس لیے اللہ کا نام وہاں لینے تو زیادہ ترجمہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا، تو کوئی روکنے والا نہیں اسے، وہ پہنچاتا ہے اسے۔ یصیب بہ، وہ پہنچاتا ہے اسے، یعنی اس کو، کس کو، بھلائی کو، وہ پہنچاتا ہے اسے جسے وہ چاہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ بڑا مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوکیل۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، تحقیق آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، یا تمہارے رب کے پاس سے۔ پھر جس نے ہدایت حاصل کی، دراصل اس نے ہدایت پائی اپنے آپ کے لیے، یا پھر جو ہدایت پر چلا، پھر در حقیقت اس کی ہدایت اس کے لیے، اور جو گمراہ ہوا، پھر در حقیقت اس کی گمراہی اسی پر، علیہا، اسی پر۔ اور نہیں ہوں میں تم پر داروغہ، یا نہیں ہوں میں تم پر نگہبان۔ پھر سے دیکھو، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، تحقیق آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، پھر جس نے ہدایت حاصل کی، در حقیقت اس کی ہدایت اسی کے لیے، اور جو گمراہ ہوا، در حقیقت اس کی گمراہی اسی پر۔ اور نہیں ہوں میں تم پر نگراں، یا نہیں ہوں میں تم پر وکیل، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ وَاتَّبِعْ، اور پیروی کرو، مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، وَاصْبِرْ، اور صبر کریں، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ فیصلہ فرما دے اللہ، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ پھر پیروی کرو جو کچھ وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، اور صبر کریں یہاں تک کہ فیصلہ فرما دے اللہ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ماشاءاللہ
اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے سورہ یونس کی تکمیل کروا دی، اور میں جو مطلب اسپیڈ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن تو بھی آیتیں بھی آسان تھیں، اور چند منٹ جو بچے ہیں اس میں کچھ باتیں جو آپ کو گوش گزار کرنی ہیں وہ یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل چند دنوں کے فاصلے پر انتہائی برکتوں والا مہینہ رمضان ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہاں تک پہنچا دیا، اور اس ماہ مبارک تک بھی اللہ ہم کو پہنچائے، اور اس کے فیوض اور برکات سے ہمیں اور پوری امت کو بڑا حصہ اللہ عطا فرمائے۔ اس رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر امت کو یہ معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ رمضان سارا سال رمضان رہے۔ جب یہ آپ نے فرمایا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی برکات اور اس کے فیوض اتنے ہیں کہ کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد بھی اللہ کا شکر ہے کہ امت میں خود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت کے حالات میں بڑی حد تک اللہ کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے۔ جو لوگ کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ نہیں رکھتے، یہ گناہ کبیرہ ہے، ایک بات۔ دوسرے، روزہ نہ رکھنا یہ تو ایک گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کے بعد رمضان کی بے عظمتی کرنا، اس کی بے عزتی کرنا، کہ روزہ نہ رکھنے کا جرم کرنے کے بعد پھر عام دنوں کے جیسا لوگوں کے سامنے کھانا پینا، پان چبانا، بیڑی پینا، سگریٹ پینا، ایسی حرکت کرنا کہ دکھے گی یہ روزہ نہیں ہے، یہ اور شدید گناہ ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسے آدمی کی گردن مار دی جائے گی، یہ سمجھ لیجیے۔ رمضان کی جس نے بے حرمتی کی وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ واجب القتل ہے شریعت اسلامی، اس کا آپ انداز فرمائیں۔ لیکن وہ کہاں جہاں اسلامی حکومت ہوگی۔ اب کچھ وہ لوگ جن کو اللہ نے اجازت دی ہے، یعنی اللہ نے جن کو رخصت دی ہے، یہ دین جو ہے یہ دین فطرت ہے۔ ہماری ساری کمزوریوں کا اللہ عز و جل نے اس میں پورا یعنی خیال رکھا ہے، اور اس سے زیادہ ہمارا خیال رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہی تو ہمارا خالق ہے، وہی مالک ہے، اس سے زیادہ آسانیاں دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ جس نے اتنی محبت بھری دل والی ماں، اتنے اثار سے بھرے ہوئے دل والا باپ دیا ہے، وہ خود کتنی محبت کرتا ہوگا ہم سے۔ تو اگر کوئی بیمار ہو، کوئی حالت حمل سے ہو، بچے کو دودھ پلانے کی کوئی تکلیف ہونے والی ہے، یا وہ تکلیفیں جو عام طور سے خواتین کو ہر مہینے میں یعنی جس میں نماز کی رخصت ہوتی ہے وہ دن ہوں، یا کسی کو ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، یا کوئی اتنا ضعیف، اتنا کمزور بدن کا ہے کہ روزے کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کو کچھ اور پیش آ سکتا ہے، ایسے حالات کے لیے اس کو رخصت دی گئی ہے۔ لیکن جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت آج نہیں رکھتے لیکن آنے والے کل میں رکھ سکتے ہیں تو ان کو روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ جبکہ نماز کا معاملہ الگ ہے۔ جیسے نماز جو ہے وہ ایام کی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ عورتوں پر معاف ہیں، ان کو اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن روزہ چونکہ یہ سال میں ایک بار ہے، بھئی وہ جو ہے وہ ہر مہینے کا معاملہ ہے، وہ تو بہت دقت کا معاملہ ہو جاتا اگر ان کو حکم دیا جاتا کہ اس کی قضا کرو۔ لیکن یہ سال میں ایک بار ہے، اس لیے جو روزے چھوٹ جائے اس کی وجہ سے ان روزوں کی قضا بعد میں، اور جتنی جلدی ہو اتنا کر لیں۔ وہ جن لوگوں کو یعنی عید کے مہینے میں وہ شوال کے 6 روزے جو رکھتے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے، تو وہ 6 روزوں کے بدلے یہ قضا اگر روزہ ہے تو اس کا رکھنا زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ ایک فرض ہے، ایک فرض چھوٹا ہوا ہے، تو وہ روزے جو چھوٹ گئے اس کی وجہ سے عورتوں پر ان کو روزے کی قضا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو نہ آج روزہ رکھ سکتا ہے بیمار اپنے کمزوری کی وجہ سے، یا ایسی بیماری جو اچھی نہیں ہونے والی ہے، یا اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، تو پھر اس کے لیے فدیے کی اجازت ہے کہ وہ ایک روزے کا ایک فدیہ، اور فدیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے وہی، ایک نماز کا فدیہ بھی وہی ہوتا ہے اور ایک روزے کا فدیہ بھی وہی ہوتا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لو 2 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، ایک روزے کا اتنا فدیہ ہوگا۔ اور نماز کا بھی، کسی کی نماز چھوٹی تو ہر نماز کا فدیہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی بھی قیمت پہ روزہ رکھنے کے لیے نہیں۔ اب اس کے بعد اس رمضان کی ایک ساعت، ایک لمحہ جو ہے وہ برکتوں سے اور اللہ کی مغفرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ 24 گھنٹے اللہ کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا جاتا رہتا ہے کہ کون ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ تو اس کی صبح اور شام اور رات اور دن
اس کے بعد روزے کی حالت میں سحر سے افطار تک یہ روزہ دار جو ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہوتا ہے کہ وہ افطار کے وقت جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو افطار کے وقت خاص طور سے تھوڑا سا وقت نکال کر اپنا، جیسے مثال کے طور پر 6:25 پر افطار ہے، تو اپنے آپ کو آدمی 6:15 6:18 یا کم سے کم 6:20 پہ فارغ کر لے اور 5 منٹ اپنے آپ کو اپنے پورے اہل و عیال سمیت دعا میں لگا دے۔ یہ دعا کے قبول ہونے، بچوں کو عادت ڈلواؤ، سب ایک ساتھ بیٹھو اور سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ اگر کوئی اجتماعی دعا کرنا چاہتا ہے وہ اجتماعی دعا بھی کر سکتا ہے، لیکن انفرادی دعا زیادہ ہے۔ اور ان دعاؤں میں سب سے زیادہ اہم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی، یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل والے میری مغفرت فرما دے، مجھے معاف فرما۔ اللہ نے جس کو معاف فرما دیا اس کا کام ہی بن گیا، اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مختصر دعائیں امت کو سکھلائی ہیں کہ بہت آسانی سے آدمی اس کو یاد کرے۔ اگر نہ یاد ہو خدا نہ خواستہ، ویسے یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل والے میری مغفرت فرما، بہت آسان ہے۔ نہ یاد ہو جب تک، اے فضل والے اللہ میری مغفرت فرما۔ استغفر اللہ، دیکھو استغفر اللہ لفظ جو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ اس میں اس استغفار میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں استغفار کرتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جو حی اور قیوم ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا اور پوری کائنات کو تھامنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں، اسی طرف لوٹتا ہوں۔ یہ استغفار کے بارے میں نے جلدی ابھی ایک حدیث شریف پڑھی ترمذی شریف کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاظ کے ساتھ اگر کوئی اپنی گناہوں سے معافی مانگے تو اللہ اس کی ہر حال میں مغفرت فرما دیں گے، یہاں تک کہ اگر کبھی وہ میدان جنگ سے بھاگنے کا جرم کیا ہے تو اس کو بھی اللہ معاف فرما دے۔ کتنی بڑی بات ہے، میدان جنگ سے بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے، بڑے بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہے۔ ایک آدمی ہٹے گا تو باقی کی ہمت ٹوٹ جائے گی نا، تو بہت بڑا گناہوں میں وہ ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا ان الفاظ کے ساتھ کوئی استغفار کرے تو اللہ اس گناہ کو ہی معاف، اس کا مطلب ہر طرح کا گناہ اس سے معاف ہو جائے گا۔ تو اس کی کوشش کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر ہو سکے، یا تو پھر استغفر اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ خود بھی سید الاستغفار کہلاتا ہے۔ یہ اللہ سے گناہوں کی، اس لیے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے یہ، جو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے ان کو تعلیم فرمائی۔ تو اس کا خیال رکھیں کہ جن بھی الفاظ سے اپنی مغفرت کی، اپنے والدین کی، اپنے مرحومین کے، اپنے اقربا کے، اپنے رشتہ داروں کی، سب کے لیے دعا کے لیے خاص، دنیا اور آخرت دونوں اللہ کی ہے، دونوں اللہ سے مانگنی ہے۔ روزے کا خاص اہتمام کریں، اور روزے میں سحری کے وقت، یہ ان دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ سحر کے وقت تو ہر آدمی اٹھے گا نا، تو ان دنوں میں نماز تہجد جو ہے وہ عام نمازوں کی طرح آسان ہو جاتی ہے۔ عام دنوں میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھنا تو مسئلہ ہے، لیکن اس میں کتنا منٹ؟ ہاں، عام دنوں میں تو اٹھنا بہت مشکل رہتا ہے، جس کو اللہ توفیق دے وہ اٹھتا بھی ہے، بڑی بات ہے، کوئی تہجد کو گزار ہو۔ لیکن تہجد گزار ہونے کے بعد اپنی تہجد گزاری کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کرنا جو ہے بڑی خطرناک بات ہے، یہ خیال رکھو، کیونکہ یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کو خلوت میں ہی رہنے دینا چاہیے۔ بس جو اٹھتا ہے وہ جانے، اس کے گھر کے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، ایسا تھوڑی ہے کہ گھر کے سب لوگ سوئے رہے، جو گھر میں اٹھے گا اس کو معلوم ہوگی فلاں صاحب اٹھے ہوئے ہیں کر کے، بہرحال۔ لیکن ان دنوں میں سحری کا جو آخری وقت ہوتا ہے وہی تہجد کا آخری وقت ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ کسی بھی دن کی تہجد کی نماز نہ چھوٹنے پائے، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی۔ میں اپنی تقریروں میں، بیانات میں یہ بات بولتا رہتا ہوں، معلوم نہیں جو ہمارے ہاں بہت ساری باتیں پیدا ہو گئیں، ان کو کوئی بولتے ہوئے بھی کیا ڈر لگتا ہے کہ ماننے کون سی آفت آئے گی۔ یہ مہینہ جو ہے یہ بھوکا رہنے کا مہینہ ہے، روزہ تو بھوکا پیاسا رہنا ہے نا، لیکن ہم نے اس کو کھانے کا مہینہ سمجھ لیا۔ ہمارا دسترخوان، ہمارا کچن جو ہے وہ جتنا رمضان کے مہینے میں
پھلتا پھولتا ہے، عام دنوں میں ہم کو اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ جیسے ہم نے سمجھا کہ دن بھر روزہ کیا رکھ لیا کہ بس ہم کیا کھا سکتے ہیں، کتنا کھا لیں، یہ زیادہ کھا لینا جو ہے نا، یہ ساری روزے کی برکات کو ختم کر دیتا ہے۔ آدمی بھوکا جب رہتا ہے تو اس کو توجہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ عورتوں پر رحم کرو۔ افطاری کے یعنی دوپہر کے بعد ظاہر ہے کہ روزے کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن ہم کو یہ بھی بنا دو، وہ بھی بنا دو، یہ بھی تل لو، وہ بھی تل لو، یہ لایا ہوں، یہ فروٹ بنا لو، اس کا فلاں کرو، اس کا ٹھکاں کرو، یہ جو بیماری ہے اس کو بند کرو بھائی۔ کھانے کے لیے 11 مہینہ ہے نا یار۔ اور سحر کے وقت بھی بجائے اس کے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں نماز تہجد میں حصہ لیں، روئیں دھوئیں، دعا کریں، ہماری ناٹک چلتا رہتا ہے، ابھی دودھ دے دو گرم کر کے، ابھی چائے دے دو، فلانا کرو، ٹھکانا کرو، یہ گرم کرو، وہ نیا نیا۔ ارے تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لو نا بھیا۔ جیسے ہم اللہ کے بندے ہیں تو یہ خواتین بھی اللہ کی بندیاں ہیں بھائی، ان کا بھی پورا پورا حق ہے اس دین کے اندر جو برکتیں ہیں اس پہ حصہ لگانے کا۔ ان کا کیا مزاج بنا لیا ہے ہم نے، تو اپنے آپ کو تھوڑا ایڈجسٹ کرو۔ سحر اور افطار میں جلدی کرنے کا مطلب جیسے ہی افطار کا وقت ہو جائے فوراً کر لے آدمی۔ سحر میں آخری وقت تک کا مطلب فرض کیجئے کہ وہ افطار ختم ہو رہا ہے 5:39 پر، تو آپ 5:37-38 پہ ختم کریں، ایک دم 39 تک منہ میں پانی بھر رہے ہیں، سپاری کھا رہے ہیں، سگریٹ کا کش لگا رہے ہیں، یہ پاگل پن ہے۔ یہ 1-2 منٹ پہلے اس کو احتیاطاً ختم کرو۔ اتنا سمجھ لو کہ وقت ہو گیا اور اس کے بعد اگر ایک قطرہ بھی پانی گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح افطار کا وقت نہیں ہوا، 1 منٹ پہلے بھی اگر آدمی نے کھا لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو افطار میں 1-2 منٹ کا احتیاط کریں، اور سحری میں بھی 1-2 منٹ کا افطار، آخری وقت تک بالکل نہ چباتے رہیں یا کھاتے پیتے رہیں، اس کا خیال رکھیں۔ نماز تراویح یہ خاص تحفہ ہے اسلام کا اس ماہ مکرم کے لیے۔ مرد حضرات جو ہیں ان کا تو قرآن شریف کا دور ہوتا ہے مساجد میں، اور مساجد کے علاوہ بھی الگ الگ جگہ پر نمازوں کا انتظام ہوتا ہے، اور خواتین اپنے طور سے اپنے گھر میں اگر کہیں قریب میں جماعت ہوتی ہے تو اس میں شرکت فرمائیں، انشاءاللہ بالکل آپ کی نماز ہوگی، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی مصروفیت ہے تو آپ کے لیے تو مسجد میں جب جانا ضروری نہیں ہے تو کہیں اور جانا ضروری نہیں، اپنا ضروریات دیکھو، اپنے بال بچوں کو دیکھو، اپنے گھر میں بھی آپ وہی دو رکعت کر کے، بہت سیدھا طریقہ ہے کہ اگر علم ترہ سے شروع کریں، ہمیشہ علم ترہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی قرآن کی دوسری بھی صورت پر نماز ہو جائے گی۔ علم ترہ سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم ترہ سے ناس تک 10 صورتیں ہیں، اگر 2 راؤنڈ آدمی نے کر دیا 2 رکعت کا 2 رکعت کا تو 20 رکعتیں ہو جاتی ہیں، یاد رہ جاتی ہیں آسانی سے۔ 4 رکعت پہ تھوڑی دیر رکنا ہے، اسی لیے اس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ اصل لفظ ہے ترویہ کا مطلب ہوتا ہے راحت، آرام، تھوڑا آرام کرنا۔ یہ نماز لمبی ہے، تھوڑا آرام کرے، تھوڑا آدمی سکون سے بیٹھ جائے، پھر سے فریش ہو کے پھر سے نماز کے لیے کھڑا ہو۔ تو ہر 4 رکعت پہ جو تھوڑا آرام کیا جاتا ہے وہ ترویہ کہلاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نماز کو نماز تراویح کا۔ لیکن عورتوں پہ بھی یہ نماز جو ہے یہ سنت موکدہ ہے، اس کا خیال رکھنا ہماری خواتین اپنے گھروں میں اپنے اپنے طور سے ادا کریں۔ اس کا طریقہ جو ہوتا ہے وہی جیسے ہمارا مسجد میں طریقہ ہے کہ پہلے آدمی مطلب اللہ توفیق دے تو پہلے 4 سنت پڑھ لیجئے عشاء کی، پھر 4 فرض پڑھ لیجئے، اور پھر 2 سنت پڑھ لیجئے، اور اس 2 سنت کے بعد اب تراویح کی 2 رکعت کر کے 20 رکعت پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد پھر 3 رکعت وتر پڑھ کے پھر 2 نفل پڑھ کے۔ اس طرح آپ کی عام دنوں میں عشاء 17 رکعت ہوتی ہے تو ان دنوں میں 37 رکعت ہوگی۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ پہلے کی 4 سنتیں وہ غیر موقدہ ہیں، نہ بھی پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح درمیان میں 2 رکعت نفل جو ہے وہ نہ پڑھی جائے، یہ خیال رہے کہ عام دنوں میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فرض کی نماز پڑھنے کے بعد 2 سنت 2 نفل پھر 3 وتر پڑھتے ہیں، لیکن ان دنوں میں رمضان میں تراویح کے بعد عشاء کے فرض کے بعد 2 سنت پڑھیں، اور اس کے بعد براہ راست تراویح شروع کر دیں۔ وہ جو بیچ میں 2 نفل ہیں اس کو نہ پڑھیں۔ 4 فرض پڑھا، 2 سنت پڑھا، اور اس کے بعد تراویح کی سنتیں شروع کر دی 20 رکعت کر کے، پھر 3 وتر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 2 نفل اگر پڑھنا ہے تو پڑھیں۔ بہرحال اس کا خیال رکھیں، اور اس کے بعد دعاؤں میں پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے، اپنے مرحومین کے لیے بھی۔ اور اس کے آخری عشرہ جو ہوتا ہے اس میں کوئی ایک تاخرات، یعنی یہ طے سمجھو، بہت زیادہ الگ الگ روایتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ طے سمجھو کہ 5 راتیں
20वां रोज़ा गुजरने के बाद 21वीं शब, 22 रोज़ा गुजरने के बाद 23वीं शब, 24 रोज़ा गुजरने के बाद 25वीं शब, 26 रोज़ा गुजरने के बाद 27वीं शब और 28 रोज़ा गुजरने के बाद 29वीं शब। ये 5 रातों में से कोई एक रात शब क़द्र होगी। वो रात खैरुम मिन अल्फ़ शहर, जो 1000 महीनों से बेहतर है। 5 में से कोई एक रात, और ये 5 रातों में इनको ज़िंदा करना बहुत आसान है, इसलिए कि हम लोग रमज़ान की रात का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हिस्सा हमारा जाग के गुजरता है। रात का इतलाक़ होता है गुरूब आफ्ताब से सहर के वक्त तक, जो तहज्जुद का वक्त होता है, ये पूरा हिस्सा रात कहलाता है। ये शाम और ये सब हम लोग बोलते हैं। तो जैसे गुरूब आफ्ताब यानी इफ्तार की इबादत उस रात में, इफ्तार की दुआ उस रात में, उसके बाद इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज़ शब क़द्र में पढ़ रहा है आदमी, फिर कुछ ज़िक्र करे, खाना पीना जो है उस दिन थोड़ा सा इतना खाए, जितना ज़्यादा खाते हैं उतनी ज़्यादा आलारी और सुस्ती आती है। कम खाना जो है वो बदन को चुस्त रखता है, टाइट रखता है, और खाना ज़्यादा हुआ तो फिर आदमी पर उसका असर, वो बोझल हो जाता है इंसान। ज़्यादा खाना जो है पसंदीदा नहीं है। तो इस तरह अब हम तरावी पढ़ते पढ़ते हम लोगों को, आदमियों को कम से कम 10, साढ़े 10, 11 बज ही जाता है। अब उसके बाद फिर सहरी में उठना है, सहरी में 1 आध घंटा पहले उठना है तरावी अपने तहज्जुद वगैरह के लिए, तो जाहिर है कि इसमें 1 आध घंटा और पहले उठ जाए। अब अगर आदमी घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सोता है तो सोना मना नहीं है। ये समझ लो कि शब क़द्र की पूरी रात जागना ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, बल्कि 2-3 घंटा अगर आदमी सो जाएगा तो उससे उसको फ़रहत मिलेगी और ज़्यादा चुस्त होकर वो अच्छी तरह इबादत करेगा। तो 2-3 घंटा आराम भी कर सकते हैं। और आदमी सोने में वज़ू करके सोएगा, सुन्नत के मुताबिक सोएगा, सीधे करवट पे सोएगा, और जो सुन्नतें हैं उन सब को पूरा करेगा, तो जाहिर है कि इस सुन्नत तरीके पर सोना खुद इबादत है। सुन्नत तरीके पर सोना खुद इबादत है, तो उसकी पूरी रात इबादत हो जाएगी। और उसके बाद ही ईद जो है वो शुक्राना है रमज़ान का। जिसने रमज़ान की जितनी कदर किया वो उस दर्जे में हक़दार है। और अब आज की क्लास जो है ये आखिरी क्लास, इंशाअल्लाह इसके बाद रमज़ान के बाद क्लास होगी, और ईद के बाद इंशाअल्लाह हम आपको मैसेज डाल देंगे कौन सी तारीख़ से क्लासेस शुरू होने वाली हैं। अपनी दुआओं में इस गुनहगार को भी याद रखिए। अल्लाह ताला हमें आपको पूरी मिल्लत इस्लामिया को रमज़ान मुबारक फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।